میں اختلاف، نیت میں اختلاف، سنت میں اختلاف، فرائض میں اختلاف، واجبات میں اختلاف، سورہ فاتحہ میں اختلاف، آمین میں اختلاف، رفع یدین میں اختلاف، تبرک میں اختلاف، بیٹھنے میں اختلاف، کھڑے ہونے میں اختلاف، سارے کے سارے مختلف ہیں، لیکن جب پوچھا جائے کیا ہے کہتے سارے حق پر ہیں۔ میں حیران ہوا، میں نکل کھڑا ہوا تحقیق کے لیے کہ تحقیق کرنی چاہیے کون حق پر ہے کون نہیں ہے، اور خدا کی قسم ہے میں یہ بات آپ سے کہہ دوں کہ جو شخص نیوٹرل ذہن کر کے صاف ذہن رکھ کر جو تحقیق کے لیے نکلتا ہے، میرا ایمان ہے کہ اس کی منزل اہل حدیث پر آ کر رک جاتی، وہ اہل حدیث بن جاتا۔ اب میں گیا دیوبندی علماء کے پاس، اپنے خاندان کے بڑے بڑے علماء ہیں ان کے پاس گیا، دیوبندی علماء کے پاس جاتا، ادھر سے اہل حدیث علماء کے پاس آتا، ان کے دلائل لیتا، ادھر آتا، ان کے دلائل لیتا، ادھر جاتا۔ اسی دوران ہمارے ایک عالم دین ہیں مولانا شفیع الرحمان فیضی، بہت بڑے ارتباط کے عالم دین، دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے پروفیسر، ان کے ساتھ میرا مناظرہ، ان کے ساتھ میری گفتگو شروع ہوئی۔ مولانا دیوبندی عالم دین ہے، میں بھی دیوبندی تھا، ہم بیٹھ کر حدیثیں تلاش کر رہے ہیں، رفع یدین کی حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں، رفع یدین کرنے کی حدیثیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں، نہ کرنے کی حدیثیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم نے بخاری اٹھائی، مسلم اٹھائی، ابو داؤد اٹھائی، نسائی اٹھائی، ترمذی اٹھائی، پوری صحاح ستہ اٹھائی۔ آپ حیران رہیں گے، پوری صحاح ستہ ہم نے چھان ماری، رفع یدین کرنے کی حدیثیں تو ملتی ہیں، نہ کرنے کی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ حیران ہو گئے کہ ہمیں اپنا مسلک تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ رات کو سو گئے، کہنے لگے بھائی صبح تلاش کریں گے۔ صبح میں اٹھا، میں نے دیکھا مولانا سنتیں پڑھ رہے ہیں اپنے حجرے کے اندر اور ساتھ ساتھ رفع یدین کر رہے ہیں، حنفی عالم دین رفع یدین کر رہے ہیں، اور خدا کی قسم ہے میں نے کئی حنفی علماء کو دیکھا رفع یدین کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی آج تک اہل حدیث علماء کو بند کمرے کے اندر ایسے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ رفع یدین نہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے رفع یدین سچ ہے، نہ کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ان کو پتا ہے کرنا سچ ہے، نہ کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں، تب وہ اپنی جگہ پر کر لیتے ہیں۔ ایک حنفی عالم دین جو میرے استاد تھے، مجھے کہنے لگے میں کبھی کبھی رفع یدین کرتا ہوں لیکن اپنے کمرے میں کرتا ہوں۔ میں نے کہا استاد جی باہر کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں لوگوں کا کیا کریں، لوگ بڑے پریشان کرتے ہیں۔ میں نے کہا استاد جی یہ بات بتلائیں کہ آپ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے یہ بات بتلانا کسی کو نہیں، میں کبھی کبھی سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اگر کل اللہ نے کہہ دیا تمہاری کوئی نماز قبول نہیں ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، میں کہوں گا اللہ یہ چند ہی نمازیں قبول کر لے جو سورہ فاتحہ کے ساتھ ہوئی۔ خدا کی قسم ان کو بھی یقین ہے اس بات، یقین ہے ان کو اس بات کا کہ کائنات کے اندر سب سے سچا مسلک اہل حدیث کا مسلک ہے، ان کو یقین ہے اس بات پر۔ اور میں نے دیکھا مولانا رفع یدین کر رہے، بڑا حیران ہوا۔ میں نے اٹھتے ہی سوال کیا، میں نے کہا مولانا آپ رفع یدین؟ کہتے ہیں بھائی اوپر جا کر نماز پڑھتے ہیں، واپس آئیں گے پھر بات کریں گے۔ جا کر اوپر نماز پڑھائی مولانا نے، مسجد کے اندر کھڑے ہوئے وہاں پر نماز پڑھائی۔ میں پہلی صف میں کھڑا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ مولانا الدیس ہو گئے، اللہ خیر کرے۔ اب میں الدیس نہیں تھا، میں نے رفع یدین شروع کی، مولانا نے شروع کر دی ہے۔ اب میں نے دیکھا تو مولانا نے نماز پڑھائی، رفع یدین نہیں کیا، نیچے رفع یدین کے اوپر نہیں کیا۔ واپس آئے نیچے حجرے میں، میں نے فوراً سوال کیا، میں نے کہا مولانا آپ نے حجرے کے اندر رفع یدین کیا ہے، اوپر رفع یدین نہیں کیا، ان دونوں میں سے کون سی نماز ٹھیک ہے، اوپر والی نیچے والی؟ کہنے لگے دونوں ہی نمازیں ٹھیک ہیں۔ میں نے کہا یہاں سے بڑا غلط ہوتا ہے، یہاں سے نظام خراب ہوتا ہے، جو یہ کہتے ہیں سارے ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دن بھی ٹھیک ہے، رات بھی ٹھیک ہے، صبح بھی ٹھیک ہے، شام بھی ٹھیک ہے، اندھا بھی ٹھیک ہے، بینا بھی ٹھیک ہے، نابینا بھی ٹھیک ہے، لنگڑا بھی ٹھیک ہے، ٹانگوں والا بھی ٹھیک ہے۔ یہ عجیب مسئلہ، سارے ٹھیک، سارے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک وہی ہے جو رب کے قرآن کے مطابق ہو، نبی کی حدیث کے مطابق ہو، وہی صحیح ہو سکتا ہے، کوئی اور صحیح ہو سکتا؟ میں نے کہا مولانا یہ کیسی بات ہے، آپ نے کیسی بات کر؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ اہل حدیث ہو گئے۔ مجھے کہنے لگے بھانجے کل سے یار سچی بات یہ ہے کہ کل سے ہم عدم رفع یدین کی حدیثیں تلاش کر رہے ہیں، پوری صحاح ستہ چھان ماری، عدم رفع یدین کی کوئی حدیث نہیں ملی صحیح۔ ایک حدیث عبداللہ ابن مسعود کی ملتی ہے وہ بھی ضعیف، ایک روایت ملتی ہے وہ بھی ضعیف ہے،
کہنے لگے مجھے خوف پیدا ہوا کہیں اللہ کل یہ اعلان کر دے کہ جو لوگوں نے رفع دین نہیں کیا ان کی نماز قبول ہی نہیں ہے، لہذا آج کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سنتوں کے اندر رفع دین کروں گا تاکہ اللہ کے سامنے پیش کر سکوں، اللہ یہ قبول فرما۔ اور اس کا اثر پتہ کیا ہوا؟ مولانا شفیع الرحمان فیضی جنہوں نے اس وقت رفع دین شروع کیا، اللہ کا فضل دیکھو، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم دیکھو، مولانا خود تو اہل حدیث نہیں ہوئے، ان کی ساری اولاد کو اللہ نے اہل حدیث بنا دیا، ساری اولاد اہل حدیث ہو۔ وہ کہتے ہیں ابو جی یہ کیا کرتے ہیں، کبھی رفع دین کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، ہم نے ہمیشہ ہی شروع کر دینا، ساری اولاد نے رفع دین کرنا شروع کر دی۔ تحقیق کا ہی دور ہے، کراچی میں چلے گئے، کراچی میں ہمارے بھائی ہیں، بہت بڑے دیوبندی عالم دین ہیں، مولانا ضیاء الدین شاہ، مصدر العلم والادب 1300 صفحات پر مبنی کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر اہل حدیث کو انہوں نے رافضی قرار دیا، شیعہ قرار دیا، اہل حدیث کو کہا یہ شیعہ سے بدتر ہے، اس کتاب کے اندر مولانا نے لکھا، اس قدر متعصب عالم دین ہے۔ مولانا کے پاس میں چلا گیا، ایک بندہ آیا سوال پوچھتا ہے طلاق ثلاثہ کا، بھی مولانا سیف اللہ صاحب بھی بیان فرما رہے تھے، یہاں پر بڑی دنیا پھنستی ہے طلاق کے مسئلے میں۔ اہل حدیث کا مسلک یہ ہے جو شخص ایک محفل کے اندر 3 طلاقیں دیتا ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے؟ ایک ہی ہوتی ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ جہاں صحابی فرما رہے ہیں، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کانت طلاق علی عہد رسول اللہ، رسول اللہ کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانہ میں 2 سال تک جو شخص 3 طلاقیں دیتا تھا وہ ایک شمار ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں اور اتفاق ہے اس بات پر، اہل حدیث کا یہی مسلک ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک طلاق دیں، آپ ایک وقت میں دوسری طلاق دے سکتے، آپ ایک وقت میں ایک دیں، اگر آپ دوسری تیسری چوتھی دیتے ہیں آپ کی ایک تو قبول ہوگی باقی 2 قبول نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے مثال سمجھے، جس طرح نماز کا وقت بھی متعین ہے اس کی تعداد بھی متعین ہے، ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4، وقت بھی متعین ہے ظہر کا، اس کی تعداد بھی متعین ہے۔ عصر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4، اس کا وقت بھی متعین ہے، تعداد بھی متعین ہے۔ عصر کی مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 3، اس کا وقت بھی متعین ہے، تعداد بھی متعین ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ دے میں ظہر کو، عصر کو، مغرب کو اکٹھا کر کے پڑھتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں اس کی یہ نمازیں ہو جائیں گی؟ اس کی ایک ظہر کی نماز تو ہوگی، جس کا وقت بھی تھا، جس کی تعداد بھی تھی، وہ تو قبول ہو جائے گی، باقی 2 نمازیں قبول ہیں۔ اسی طریقے سے جو شخص ایک مرتبہ 3 طلاقیں دیتا ہے اس کی ایک تو قبول ہوگی باقی 2 قبول نہیں ہوں گی۔ جاؤ حدیث رسول اللہ کے اندر اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، قرآن پاک کے اندر اس کی بے شمار دلائل موجود ہیں، لیکن میں یہاں پر یہ بات چھیڑنے نہیں آیا، میں تو ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا کے پاس بیٹھے ہیں، ان کے پاس ایک بندہ ہے جس نے 3 طلاقیں دی تھی، مولانا سے کہنے لگا مولانا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، آپ اس مسئلے کا حل بتلائیں۔ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے ہاں مختلف مذاہب ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہے۔ دیوبندیوں کا اہل حدیث کا مذہب تو میں نے آپ کو بتلا دیا، دیوبندی حضرات کا یہ مسلک ہے کہ جو ایک محفل کے اندر 3 دے وہ تینوں ہی ہو جاتی ہیں، اب کوئی رجوع کی صورت نہیں ہے۔ بریلوی کہتے ہیں کہ 3 جو یکمشت دے اس کے بعد حلالے کے ذریعے رجوع کیا جا سکتا ہے، یہ بریلوی یہ مشورہ دیتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے دیوبندیوں کو یہ مشورہ دیتے ہوئے نہیں سنا تھا، ہماری کتابوں میں بھی یہی ہم نے پڑھا اور یہی چیز ہم نے دیکھی بھی۔ مولانا کے پاس وہ بندہ ہے، اس نے کہا حضرت بتلائیں، مولانا سے کہا بھی طلاق ہوگی، جاؤ ختم ہو گیا مسئلہ، اس نے کہا نہیں حضرت خدا را میرا گھر برباد ہو گیا ہے، مجھے آپ اس کا حل بتلائیں۔ انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو، جاؤ جا کر حلالہ کروا لو۔ دیوبندی عالم دین حلالے کا مشورہ دے رہا، میں نے روک دیا، میں نے کہا حضرت آپ اس کو حلالہ کا مشورہ دیتے ہیں، یہ حلالہ کروانے جائے؟ میں نے کہا رسول اللہ کی حدیث ہے حلالہ کرنے والے کروانے والے پر میرے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ میں نے کہا حضرت لعنت ہوتی ہے جو حلالہ کرتا ہے کرواتا ہے، ان پر میرے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ مولانا نے کیا بات کہی، بڑی عجیب بات کہی، حنفی عالم دین نے بڑی عجیب بات کہنے لگے بھائی لعنت تو ہو جائے گی، آپ کی بات ٹھیک ہے لعنت تو ہو جائے گی لیکن بیوی بھی تو حلال ہو جائے گی نا۔ یہ ایک نیا مذہب نکلا بیوی میں سے۔ میں حیران ہو گیا مولانا کی اس بات سے، میں نے کہا یہ دیکھو خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں،
خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے. کیسا فقیحانہ انداز ہے ان کا. یہ ان کی فقہ، یہ ان کے ہیلے ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہے، یہ ان کی حدیث رسول اللہ سے محبت ہے. میں نے کہا حضرت مذاق نہ کریں، آپ اس طرح کریں کہ ان کو اہل حدیث کے پاس بھیجے، کم از کم ان کا ایمان تو بچ جائے گا نا، ان کی عزت تو بچ جائے گی. میں اہل حدیث نہیں تھا اس ٹائم، لیکن میں نے کہا حضرت ان کے پاس بھیجے. کہنے لگے اہل حدیث کے پاس نہیں بھیجنا. میں نے کہا جی کیوں؟ آپ بریلویوں کے پاس جانے کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہیں، اہل حدیث کے پاس کیوں نہیں بھیجتے؟ کہنے لگے مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے، بہت بڑے عالم دین تھے حنفی، ان کے بارے میں کہنے لگے کہ مولانا کے پاس ہم پڑھ رہے تھے تو مولانا نے ہمیں ایک بات کہی، کوئی میرا شاگرد شیعہ ہو جائے دکھ نہیں ہوتا، بریلوی ہو جائے دکھ نہیں ہوتا، کوئی مرزائی ہو جائے دکھ نہیں ہوتا، اہل حدیث ہو جائے بڑا مجھے افسوس ہوتا. ہم نے پوچھا حضرت وہ کیوں، وہ کیسے؟ کہنے لگے کوئی بریلوی ہو جائے تو وہ کیا کرے گا، زیادہ سے زیادہ حلوہ کھانا شروع کر دے، ان کا مذہبی کھانا کھلانا ہے، کھاؤ پیو مر جاؤ، بات ختم ہو گئی. کوئی جی گیا پھر بھی کھانا، کوئی مر گیا پھر بھی کھانا، اور تو ہے ہی کچھ نہیں اس مذہب کے اندر. اس مذہب کی بنیاد، اس مذہب کی ابتدا انتہا کھانے پر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کھانا اس مذہب سے نکال دو، پیچھے کچھ بھی نہیں بھائی. مولانا کہنے لگے کہ یہ بات وہ کھانے کے پیچھے لگ جاتے. اگر میرا کوئی شاگرد شیعہ بن جائے تو مجھے افسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ شیعہ پیٹنے پٹانے میں لگ جاتا، پیٹنے پٹانے سے فرصت نہیں ملتی. کوئی مرزائی ہو جائے وہ مرزا قادیانی کے ساتھ لگ جاتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن کوئی اہل حدیث بن جائے وہ ہم دیوبندیوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس لیے بڑا افسوس ہوتا ہے. اسے ہم سے فرصت نہیں ملتی، ہر وقت وہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے. میں نے کہا حضرت خدا اس طرح نہ کریں، آپ اس کو اہل حدیث عالم دین کے پاس بھیجیں. رب کعبہ کی قسم ہے، مسجد کے اندر ایک کمرہ مختص کیا گیا اور تبلیغی جماعت کے ایک شریف آدمی کو لایا گیا، تبلیغی جماعت کے ایک شریف آدمی کو، اور تعارف یہ کروایا گیا یہ تبلیغی جماعت کا بندہ ہے، بہت شریف آدمی ہے، چلہ بھی لگا ہے، دسواں بھی لگا ہے، اس نے سال بھی لگایا ہے، یہ تمہاری بیوی کا حلالہ نکلوائے گا. اب اندازہ لگاؤ تبلیغ جماعت والوں سے کیا کام کروا رہے ہیں. یہ بیچارے شریف سادے لوگ بستر اٹھانے والے، ان سے یہ کام کرواتے ہیں. اب اس کو جو ہے مسجد کے اندر کمرہ مختص کیا گیا، مسجد کے اندر حلالہ نکلوایا گیا. اس مسئلے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، ہلا کر رکھ دیا کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں جن کا نظریہ اور ہے، عقیدہ اور ہے، مسئلہ اور ہے، بیان اور ہے، کردار اور ہے، ظاہر اور ہے، باطن اور ہے. اپنے مسئلے کے لیے یہ حلال کو حرام کہتے ہیں، حرام کو حلال کہتے ہیں. عجیب ان کا سلسلہ ہے. اس مسئلے نے مجھے پریشان کیا. کراچی ہی کے اندر مفتی ظفر علی خان صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، میں نے ان کے پاس دورہ تفسیر پڑھا، کئی مرتبہ پڑھا. وہاں پر امین صفدر و کاروی کے ساتھ میں نے وہاں پر مناظرے بھی پڑھے. وہاں پر مولانا کے سامنے تفسیر پڑھ رہے تھے. مولانا نے ایک عجیب بات کہی جس کا آج تک مجھے حل نہیں ملا. مولانا سے کسی شاگرد نے پوچھا مفتی ظفر علی صاحب یہ بات آپ بتلائیں کہ یہ تقریر جو ہے 4 ائمہ کی، یہ قرآن سے ثابت ہے؟ 4 ائمہ کی تقریر قرآن سے ثابت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں قرآن سے ثابت ہے، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. اب ہم حیران رہ گئے. کل میں ہماری چلنی شروع ہوگی کہ وہ آیت نوٹ کریں جس سے 4 اماموں کی تقلید ثابت ہوتی ہے. انہوں نے کہا نوٹ کرو آیت، قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. کہنے لگے پہلے اولا سے مراد حنفی، دوسرے سے شافی، تیسرے سے مالکی، چوتھی سے حنبلی. لو 4 اولا لک ہیں. چاروں ائمہ کے مذاہب کو میں نے قرآن سے ثابت کر دیا. وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. مفتی صاحب کے ہاں سوال کی ممانعت تھی. آپ کو پتا ہونا چاہیے، تجربہ کر کے دیکھ لیں، ان حضرات کے ہاں سوال کی اجازت نہیں ہوتی. ہمارے ہاں آپ سوال کر سکتے ہیں لیکن ان کے ہاں سوالوں کی اجازت نہیں ہوتی. جو سوال کرے اس کو گستاخی کہتے ہیں. میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا حضرت یہ کیا کہتے؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، جو میں نے بیان کر دیا وہی تھا، مجھے سوال نہیں کرنے دیا. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ دیکھو قرآن کو کس طرح بدلتے ہیں. یحرفون الکلم عن مواضعہ. ہم سنتے تھے یہودی اللہ کی آیات کو بدلا کرتے تھے، ہم سنتے تھے عیسائی اللہ کی آیات کو بدلتے تھے. ہم نے آج دیکھا لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے قرآن کی آیات کو بدل رہے ہیں. کس طرح قرآن کی آیت کو بدلا ہے، کس طرح قرآن کی آیت کی غلط تعویل کی ہے، غلط تشریح کی ہے، غلط ترجمہ کیا ہے. اسی انداز سے ایک اور مسئلہ پیش ہوا. تحقیق کر رہا ہوں
بخاری شریف پڑھ رہے تھے، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، جو شخص اپنے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ حضرت ابی امامہ کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اپنی نمازی کو اٹھا کر نماز ہو جاتی ہے۔ یہ اہل حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، یہ حدیث پیش کر کے اہل حدیث پر اعتراض کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں اہل حدیث جب حدیث کو مانتے ہیں تو پھر بچوں کو اٹھا کر نماز پڑھیں۔ اور ان کا عجیب مسلک ہے، فتاوی عالمگیری کے اندر، در مختار کے اندر، رد المختار کے اندر میں نے یہ مسئلہ پڑھا، وہاں پر لکھا ہوا تھا کوئی آدمی اپنے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بتاؤ اللہ کے رسول کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ نبی پاک بچہ اٹھا کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور عجیب مسئلہ یہ، ویسے فقہ عجوبوں سے بھری پڑی ہے، میں اس میدان کو نہیں کھولنا چاہتا، میں صرف وہ واقعات سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو مجھے پیش آئے ہیں۔ وہاں پر یہ مسئلہ ہم نے پڑھا، در مختار کے اندر یہ مسئلہ پڑھا کہ کوئی شخص اگر کتے کے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ حیرانگی کی بات، اپنے بچے کو اٹھا کر پڑھو نماز نہیں ہوتی، کتے کے بچے کو اٹھا کر پڑھو نماز ہو جاتی ہے۔ عجیب محبت ہے کتوں سے، عجیب محبت ہے۔ اور ساتھ باقاعدہ آداب لکھے ہیں، آداب، علماء موجود ہیں، پوچھیں ان سے کہ باقاعدہ کتے کو اٹھانے کے آداب لکھے ہیں۔ انہوں نے کہا جب کتے کو اٹھا کر نماز پڑھو تو اس کا منہ باندھ لو، منہ باندھ کر نماز پڑھو۔ میں نے کہا حضرت منہ کیوں باندھنے کا حکم ہے؟ کہنے لگے منہ اس لیے باندھنے کا حکم ہے کہ کتے کو منہ چاٹنے کی عادت ہے، نماز میں کہیں یہی کام نہ شروع کر دے، لہذا منہ اس کا باندھ لو۔ اب عجیب حیرانگی کی بات، اس مسئلے کو اٹھا کر پھرتے رہے، ائمہ کی شرائط جو انہوں نے بتلائی ہیں اس کو اٹھا کر پھرتے رہے، بے شمار مسائل ایسے تھے جن کو لے کر پھرتے رہے۔ پھر عقیدے کی بات آتی ہے، عقیدہ جاؤ ان کی کتابوں کے اندر دیکھو، وحدت الوجود کا عقیدہ موجود، وحدت الشہود کا عقیدہ موجود، مردوں کی سماعت کا عقیدہ موجود، مردوں سے استمداد کا عقیدہ موجود، استمداد لغیر اللہ کا عقیدہ موجود، بزرگوں کے مختلف روحوں کے عقیدے موجود، مختلف انداز سے ان کی کتابوں کے اندر شرک کی بھرمار موجود ہے، بدعات کی بھرمار موجود ہے۔ جب مطالعہ کیا گیا، 4 سال اس مطالعے میں لگا رہا، 4 سال تحقیق کرتا رہا، رب کعبہ کی قسم ہے کبھی اہل حدیث کے پاس گیا، کبھی دیوبندیوں کے پاس گیا، جب اہل حدیث کے پاس جاتا مسئلے کا حل ملتا، جب دیوبندیوں کے پاس جاتا، آئینات کے پاس جاتا، وہاں سے دھکے ملتے۔ 4 سال کی جدوجہد کے بعد میں اس نظریے پہ پہنچا، کائنات کے اندر اگر کوئی بہترین مسلک ہے تو اہل حدیث کا مسلک ہوا۔ حضرت شاہ صاحب کے خاندان میں پہلا اہل حدیث تھا۔ آج اللہ کے فضل سے شاہ صاحب کے گھرانے کے اندر الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اہل حدیث ہو چکے ہیں، الحمدللہ۔ اور یہاں پر یہ بات بھی میں کہوں، اللہ کے فضل سے وہ وقت دور نہیں ہے جب سارے خاندان کو اللہ اہل حدیث بنا دے گا انشاءاللہ۔ پوری دنیا کے اوپر اگر کوئی مسئلہ قائم رہے گا اللہ کے فضل سے اہل حدیث پر رہے گا، کیونکہ اہل حدیث سچ ہے، اہل حدیث حق پر ہے، اہل حدیث صحیح ہے۔ کائنات کے اندر اگر کوئی گروہ بہترین ہے تو اہل حدیث کا گروہ ہے۔ یہی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لوگوں تحقیق کرو، خدا را تحقیق کرو، آؤ تحقیق کے میدان کی طرف، آؤ قرآن اور حدیث کی طرف، آؤ ائمہ کی تقلید کے پٹوں کو گلے سے اتار دو، آؤ ائمہ کی تقلید کو گلوں سے اتار دو، آؤ ائمہ کے معاملات کو اپنے زندگیوں سے نکال دو۔ بات ماننی ہے تو رسول اللہ کی مانو، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔